السلام علیکم۔ رگ نیوز سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اکمل اشرف اور سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں پی ڈی ایم کو جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ انتظامیہ کے ساتھ طویل نشست میں 28 نکاتی معاہدے طے پا گیا، جس کے بعد جناح اسٹیڈیم پی ڈی ایم انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں نمائندہ رگ نیوز ڈاکٹر اکبر سے۔ جی اکبر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، گجرانوالہ انتظامیہ کی جانب سے طویل انتظار کے بعد پی ڈی ایم کو 28 نکاتی معاہدے کے تحت جناح اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے پی ڈی ایم کو جلسہ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق جلسے کا وقت شام 5 بجے سے رات 12 بجے تک مقرر کیا گیا ہے۔ جلسے کے دوران کورونا SOPs کو مد نظر رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بغیر ماسک اور سینیٹائزر کوئی کارکن جلسے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ معاہدے کے مطابق پی ڈی ایم کا کوئی رہنما اسٹیڈیم کے علاوہ کسی جگہ تقریر نہیں کرے گا۔ پی ڈی ایم جی ڈی روڈ بند نہیں کرے گی۔ ملکی سلامتی کے اداروں اور خلاف آئین کوئی تقریر نہیں کی جائے گی۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر جلسہ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ایڈیشنل سیشن جج گجرانوالہ نے سینٹرل جیل میں منشیات فروشی کے مقدمات میں بند ملزموں کے مقدمات کی جلد سماعت کا حکم دے دیا۔ فاضل جج گلزار احمد خالد نے جیل میں بند 6 قیدیوں کو ذاتی مچلکوں پر ضمانت پر رہا کر دیا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رگ نیوز فخر نوید سے۔ جی فخر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ایڈیشنل سیشن جج گلزار احمد خالد نے جوڈیشل مجسٹریٹ اور اسٹینوگرافر محمد اقبال کے ہمراہ جیل کا دورہ کیا۔ ملزموں نے فاضل جج سے فریاد کی کہ ان کے خلاف مقدمات کے چلان سماعت کے لیے نہیں بھجوائے گئے، جبکہ زیر سماعت مقدمات میں پولیس گواہ پیش نہیں ہوتے۔ فاضل جج نے منشیات فروشی کے مقدمات کی تیزی سے سماعت کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے جیل، کچن اور ہسپتال کا بھی معائنہ کیا اور مختلف بیرکوں میں بند ملزموں کی فریاد پر ضروری ہدایات جاری کیں، جبکہ ذاتی مچلکوں پر 6 قیدیوں کے رہائی کے احکامات بھی جاری کیے۔ جی بہت شکریہ فخر نوید ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ادھر پی ڈی ایم کے جلسہ گجرانوالہ کے سلسلے میں پولیس متحرک ہوگی۔ اپوزیشن رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کے لیے لسٹ تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لسٹ سے متعلقہ حکومتی عہدیداروں کو بریفنگ دی۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں نمائندہ رگ نیوز رمضان بشیر سے۔ جی رمضان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، گجرانوالہ پی ڈی ایم کے جلسہ کا معاملہ سٹی ٹریفک پولیس نے جناح اسٹیڈیم میں جلسہ کا ٹریفک پلان تیار کر دیا۔ گجرانوالہ لاہور سے آنے والے شرکا چاندہ قلعہ سے کنگنی والا سے ہوتے ہوئے شیوپورہ موڑ پر گورنمنٹ اسکول میں گاڑیاں کھڑی کریں گے، جبکہ بس ٹویوٹا وغیرہ کو کنگنی والا سے جانب چھچھر والی پول سے گزارتے ہوئے گورنمنٹ کالج کی پارکنگ میں بھیجا جائے گا۔ گجرانوالہ پولیس کا کہنا ہے کہ پسرور روڈ، چھچھر والی فروز والا سے آنے والے شرکا پسرور روڈ سے ہوتے ہوئے گورنمنٹ بوائز کالج اور سیٹاٹول مارکیٹ میں گاڑیاں کھڑی کریں گے، اور سیالکوٹ معافی والا اور روپ سے آنے والے شرکا سیالکوٹ روڈ سے ہوتے ہوئے سیشن کورٹ کے قریب واقع قبرستان روڈ اور دیگر احاطہ جات میں گاڑیاں کھڑی کریں گے، اور گجرات اور وزیر آباد سے آنے والے شرکا عزیز کلاس جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے ڈنگا پھاٹک کے قریب ناکہ پر گاڑیاں کھڑی کریں گے۔ عالم چوک اور نواب چوک، علی پور چوک سے آنے والے شرکا دلے چوک سے ہوتے ہوئے گوندرا والا روڈ پر گاڑیاں کھڑی کر کے جلسہ میں شرکت کریں گے۔ شیوپورہ روڈ، عوام چوک اور خیالی سے آنے والے شرکا شیوپورہ روڈ سے ہوتے ہوئے پی ایچ اے دفتر کے پیچھے چوک میں گاڑیاں کھڑی کر کے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ گجرانوالہ جناح اسٹیڈیم میں ہونے والے جلسہ کے پلان پر مکمل عمل کرایا جائے گا، ٹریفک پولیس کا کہنا تھا۔ جی بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ گرفتاریوں سے تحریکیں زور پکڑتی ہیں۔ جلسے کی اجازت ملنے کے بعد کارکنوں کی گرفتاریوں کا کوئی جواز نہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں نمائندہ رگ نیوز انعام اللہ بنڈر سے۔ جی انعام، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ کے نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہر آدمی تنگ ہے۔ ملک میں 2 سال سے کوئی گورننس نہیں۔ عمران خان کی صورت میں ایک ٹولہ بیٹھا ہے، بنانا تو دور کی بات حکومت نے کسی منصوبے کا اعلان تک نہیں کیا۔ 2.5 سال میں ملک کو اس سطح پر پہنچا دیا گیا، ملک میں کوئی حکومت نہیں۔ عمران خان کی شکل میں ایک ٹولہ مسلط ہے جس سے نجات کے لیے پی ڈی ایم میدان عمل میں ہے۔ جلد عوام کو سلیکٹڈ حکومت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جی بہت شکریہ انعام اللہ بنڈر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔
गुजरावाला के बेशतर सरकारी महकमा जात को नीलामी की इजाजत न मिलने पर करोड़ों रुपए मालियत की सैकड़ों गाड़ियां और मशीनरी स्क्रैप बन गई। महकमा सेहत, तालीम, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, हाईवेज और पुलिस के दफातर में कई सालों से पड़ी गाड़ियों और मशीनरी की नीलामी न होने से बेशतर की कीमती पुर्जे तक चोरी हो गए। तफसील जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज मुनीब भट्ट से। जी मुनीब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, महकमा सेहत नेशनल प्रोग्राम के करोड़ों रुपए मालियत की 60 से जायद गाड़ियां, मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस 8 साल से खराब पड़ी हैं, जो अफसरों की गफलत के बायस नकारा हो चुकी हैं, जबकि बेशतर के पुर्जे चोरी हो गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 45% गाड़ियां, प्रोफेशनल हाईवेज की कीमती बुलडोजर और गाड़ियां भी पड़ी स्क्रैप बन गई हैं। तरह महकमा की पुलिस के अफसरान की गफलत के बायस गुजरांवाला के तमाम थानों में चोरी और डकैती की वारदात दौरान बरामद होने वाली दर्जनों गाड़ियां और 200 से जायद मोटरसाइकिल नकारा हो चुकी है। जराये के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से मुतल्लिका महकमों की नकारा गाड़ियों और मशीनरी को मुतअद्दिद बार डाटा मांगा, मगर इस पर अमल दरामद न हो सका, जबकि सरकारी महकमा के अफसरान की गफलत और बदनीति के बायस करोड़ों रुपए की गाड़ियां, मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, बुलडोजर, मोटरसाइकिल वगैरह तबाह हो चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया मुनीब भट्ट हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला के मेडिकल स्टोर्स पर इंसानी जान बचाने वाले बेशतर अदवायात और इंजेक्शन का बहरान पैदा हो गया। मुतअद्दा अदवायात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में इंसुलिन और दीगर अदवायात भी खत्म। मरीज रापा एहतजाज बन गए। इस सिलसिले में बात करते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज नईम गुज्जर से। जी नईम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुजरांवाला के मेडिकल स्टोर्स पर इंसानी जान बचाने वाली बेशतर अद्वियात और इंजेक्शन का बहरान पैदा हो गया, जबकि मुतअद्दिद अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन और दीगर अद्वियात भी खत्म हो गई हैं। गुजरांवाला के मेडिकल स्टोर्स पर इंसानी जान बचाने वाली बेशतर अद्वियात और इंजेक्शन का बहरान पैदा हो गया, जबकि मुतअद्दिद अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन और दीगर अद्वियात भी खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह से गरीब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया नईम गुजर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला में महकमा पुलिस समेत बेशतर सरकारी इदारों में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की सियासी मुदाखलत खत्म न हो सकी। पीटीआई के टिकट होल्डर्स की सिफारिशात पर महकमों ने अफसरों के तकर्रुर तबादले किए जाने लगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज राणा हमजा से। जी हमजा, बताइएगा, ने पाकिस्तान में सिफारिश का खात्मा नहीं हो सका, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तहरीक इंसाफ की सियासी मुदाखलत अरूज पर है। जराये के मुताबिक पीटीआई के टिकट होल्डर्स की सिफारिशात पर बाज़ थानों के SHOs को तब्दील करके मनपसंद SHOs की तैनाती कर दी गई। इसी तरह महकमा तालीम, सेहत, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में पीटीआई के अहदेदारानों और टिकट होल्डर्स की सिफारिशों पर दर्जा चहारम की खाली सीटों पर भर्ती की जा रही है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर तरक्याती इदारों में हुक्मरान जमात के नुमाइंदों की सिफारिश पर तरक्याती काम भी मनपसंद ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, और इंतजामी अफसरों ने भी नून लीग के अरकान असम्बली सिफारिशात को रद्द की टोकरी में फेंकना शुरू कर दिया है। शहरियों ने सरकारी इदारों में सियासी मुदाखलत पर तशवीश का इजहार किया है। जी बहुत शुक्रिया राणा हमजा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। घरेलू झगड़े पर हावन ने छुरियों के वार करके बीवी को जख्मी कर दिया। मुलजिम ने साली के घर जाकर भी हमला किया। मुलजिम से बीच बचाव करके जान बचाने वाले जेठ को संगीन नताइज की धमकियां। वाकये का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। तफसील जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज आसिम खान से। जी आसिम, बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल वजीराबाद के इलाके नई आबादी मोहल्ला सेठा के रहायशी नईम ने घरेलू झगड़े पर अपनी अहलिया 36 साल सोनिया को छुरियों के पे दर पे वार करके शदीद जख्मी कर दिया। बाद मुलजिम ने इसी मोहल्ले में रहायश वजीर अपनी साली फौदिया पर भी कातलाना हमला किया, जिससे इसके जेठ सुल्तान ने बामुश्किल मुलजिम के चंगल से निकाला। मुलजिम ने 5 साथियों के हमरा फौदिया बीबी को चाहने वाले मोहम्मद सुल्तान पर भी कातलाना हमला कर दिया। जख्मी बीवी और दीगर ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए थाना सदर को दरख्वास्त दे दी। जी बहुत शुक्रिया आसिम खान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। डस्का में गैपको सब डिवीजन नंबर 2 के SDO की मिलीभगत से गैर कानूनी कनेक्शनों की भरमार हो गई। डिमांड नोटिस में कमी, रिश्वत लेकर मीटर्स की तनसीब से लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। शहरियों ने गैपको चीफ से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज हाफिज मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, क्या अपडेट है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गैपको सब डिवीजन नंबर 2 माली बेज़ाब्तगियों का गड़ा बन गया है। जराये के मुताबिक गैपको सब डिवीजन नंबर 2 डस्का के SDO सुलेमान अंसारी और लाइन सुपरिटेंडेंट तारक गुड़ाया की
مبینہ ملی بھگت سے عملے نے سائلین کو اپنے نئے کنیکشنز دینے کی آڑ میں بھاری رشوت کے عوض محکمانہ ڈیمانڈ نوٹسز میں کمی کر کے میٹروں کو مطلوبہ جگہوں کی بجائے کہیں اور نصب کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ گیپکو کے رینیو میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ رشوت نہ دینے والے صارفین کی فائلیں غائب کر دی جاتی ہیں۔ شہریوں نے گیپکو چیف سے منظم کرپشن پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ حافظ محمد علی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ اور اتحادوں کے جلسوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وفاقی حکومت کرپٹ ٹولہ کو کسی صورت NRO نہیں دیں گے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں نمائندہ رکس نیوز ڈاکٹر اکبر سے۔ جی اکبر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے گورنر ہاؤس میں گجرانوالہ سے آئے تحریک انصاف نظریاتی ورکرز کے رہنماؤں سابق زیر صدر چودھری انصر ناتھ، سابق ضلعی جنرل سیکرٹری سید حسن جعفری اور دیگر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نظریاتی کارکن پارٹی کا اثاثہ ہیں۔ سرکاری محکموں میں کارکنوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ کارکنوں کے ساتھ روابط کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ گجرانوالہ میں یونیورسٹی اور موٹر وے لنک جیسا میگا پروجیکٹس پر کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کارکنوں کے جائز شکایت کو حل کروانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ کی مبینہ غفلت کے باعث شاہراہ پر فوڈ اسٹریٹ میں تبدیل ہو گئی۔ ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا ہونے لگا۔ گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گئی۔ شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رکس نیوز عدیل خان سے۔ جی عدیل، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سیالکوٹ کی مین شاہراہیں اور چونک جن میں شاہپورہ روڈ، سرکل روڈ، حاجی پورہ روڈ، مجاہد روڈ، رنگپورہ چونک سمیت متعدد جگہوں پر تحصیل میونسپل کارپوریشن کی ملی بھگت سے ٹکا کباب، برگر ٹرک، شاورما کاؤنٹر سے آدھی سے زائد سڑک پر کرسیاں لگا کر سرعام ناجائز تجاوزات کر رکھی ہیں۔ سڑکوں پر گاہکوں کی گاڑیاں کھڑی ہونے سے اکثر ٹریفک جام رہتی ہے، جبکہ سیالکوٹ میں ٹریفک حادثات میں ماہ ستمبر میں تقریباً 70 افراد لقمہ اجل بنے۔ سول سوسائٹی اور شہریوں رانا عثمان اعظم خان ایڈوکیٹ، وارث خان شیروانی ایڈوکیٹ، چوری اجمل عباس اور شعیب خان ایڈوکیٹ نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے ناجائز تجاوزات کرنے اور کروانے والے دونوں فریقین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ عادل خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری محمد صدیق مہر نے کہا کہ جلسے جلوس جمہوریت کا حسن ہے، لیکن قومی اداروں کے خلاف سازشیں کسی صورت قبول نہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ رکس نیوز رمضان بشیر سے۔ جی رمضان، بتائیے گا صدیق مہر نے مزید کیا کہا؟ جی بالکل، اپنی رہائشگاہ پر کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹکٹ ہولڈر NA 181 چودھری صدیق مہر کا کہنا تھا کہ ریکارڈ توڑ کرپشن کرنے والے غیر متحدہ اپوزیشن کی کرپشن بچاؤ تحریک کا ایجنڈا ملکی ترقی اور قومی سلامتی کے ضامن داروں کی تباہی ہے۔ پہلے بھی عوام نے انہیں الیکشن میں مسترد کر دیا تھا اور اب بھی ان کی کرپشن بچاؤ تحریک بدترین انجام سے دوچار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ PDM کا جلسہ کرپشن چھپانے کا پلان ہے، جیسے پاکستان کے عوام کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جی بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ اہم خبریں اپنے جانی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RNN۔